معزز سامعین کرام، علماء ذوی احترام، حفاظ کرام، مبلغین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والمطمئنین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم۔ یا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک وأصحابک یا نور اللہ، یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ بروج کی سرزمین پر بروج میں ہونے والے مرکزی ہفتہ واری اجتماع شریک ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے جملہ اہل ایمان کے لیے اسے ذریعہ نجات فرمائے۔ چونکہ عنقریب نومبر کی 4 اور 5 تاریخ بروج کی سرزمین پر عالمی غیر سیاسی سنی تحریک سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ اجتماع ہونے والا ہے، جو کئی سال سے بند تھا، لیکن انشاءاللہ 1 مہینہ باقی ہے۔ اس حوالے سے کچھ ضروری گفتگو کرنے کے لیے میٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے۔ اس لیے میں کچھ منٹ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے مثل اور بے مثال پیدا کیا۔ نہ ذات میں آپ کا کوئی مثل ہے، نہ اوصاف میں آپ کا کوئی مثل ہے، بلکہ اس سے اوپر کی بات، نہ کوئی نام میں آپ کا بھی۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو ذات میں بے مثل اور بے مثال رکھا، اوصاف میں بھی بے مثل اور بے مثال رکھا، اور دوسرے لفظوں میں کہوں صورت اور سیرت دونوں میں رب قدیر نے آپ کو بے مثل، بے مثال اور عظیم المثال۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شاعرانہ رنگ میں آ کر کسی نے بول دیا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ثانی پیدا ہی نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو، آپ کے اوصاف کو ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا کیا۔ اس حوالے سے اگر ہم امام اہل سنت کی بات کریں تو وہ خود فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ کیا مطلب؟ تناہی کس کو کہتے ہیں؟ تناہی، یہ تناہی کہتے ہیں ختم ہونے والی چیز، تو ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص
کہ اس کے یہ اوصاف ہے، یہ کتنے اوصاف ہیں؟ کہاں 15 ختم. تو یہ ختم ہونا بھی ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں آپ اس سے بھی پاک ہیں. تیرے تو وصف عیب تناہی کا جو عیب ہے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کروں. پھر آخر میں خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کرے، خالق کا بندہ خلق کا عاصی. اب حضور کی ذات اور اوصاف کے بارے میں آپ نے مسلسل 12 روز بہت کچھ سن رکھا ہوگا. میں آج اس مختصر سے وقت میں نام پاک کے حوالے سے کچھ بتاؤں، اس لیے کہ اندازہ لگائیں کہ جب نام پاک کا یہ عالم ہے تو ذات پاک کا عالم. اللہ رب العزت نے آپ کو نام کے اعتبار سے بھی بے مثل اور بے مثال رکھا ہے. ہمارا اپنا بھی ایک نام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا بھی ایک نام ہے. ہمارے اپنے نام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے ناموں کی ہزاروں خصوصیت. یعنی ہمارا نام ہمارے ماں باپ نے بچپن میں رکھ دیا، مثلا الطاف، تو الطاف ہے، لیکن خصوصیت کیا ہے؟ بس نام رکھا گیا. لیکن حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کے نام پاک میں اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنی خصوصیات ہیں. محمد اس کی خصوصیات اگر آپ پڑھیں تو زندگی ختم ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس نام پاک میں اتنی خصوصیات ہیں. اب نام پاک کے حوالے سے بات کروں تو ہمارے علماء نے حضور کے نام پاک اور اوصاف کو جب شمار کیا کتابوں میں تو 800 نام اور اوصاف علماء کے درمیان ظاہر ہے. اللہ رب العزت کے نام 99 یہ توقیفی ہے، یعنی کتاب اور قرآن اور حدیث میں جو آئے ہیں بس اس کے سوا کوئی بول نہیں سکتا. ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نام دیے، جو اوصاف دیے، اس سے ہمارے علماء نے 800 نام نکالا. دل خوش ہو گیا ہوگا. اس سے بڑی ایک بات اور کہوں، امام اہل سنت نے فتح رضویہ جلد 28 میں اس حوالے سے ذکر کیا ہے کہ میں نے جو روایات، میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں، اس ناچیز نے مصطفیٰ کریم کے 1400 نام اور اوصاف کو ذکر. اور یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو میرے پڑھنے میں آئی ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ کریم کے نام اور اوصاف اس سے بھی زیادہ ہے. کاؤنٹلیس، یعنی جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کو ہم گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے اتنے اوصاف اپنے حبیب کو عطا فرمائے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا. نام پاک کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ رب العزت نے اس نام پاک کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کی بگڑی بنا دی، نہ جانے کتنوں کی کاموں میں جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائی. نام محمد ہی ایک ایسا نام ہے کہ اگر بندہ ان نام کا ورد کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان نام پاک کے صدقے میں اس کو ہزاروں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. اچھا، یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں نا، 99 نام، اس میں سے 30 نام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمائے. مثلا سمیع ہے، علیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اور وہ نام کہ جو اپنے حبیب کو عطا نہیں کیے، ان تمام اور یہ 30 نام جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ان ناموں کا مظہر بنایا، نمونہ بنایا، نشان. یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ فضل عطا فرمایا. مثلا 2 باتیں میں آپ کو بتاؤں. رحمان، یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، بہت پیارا نام ہے. اتنا پیارا نام ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی آئے کہ اللہ کو بھی یہ پسند ہے کہ ہمارے بچوں کا نام عبد الرحمن ہو. تو رحمان یعنی بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اب اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں اظہار تو ہونا ہوگا، کہیں نہ کہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے.
تو اب اظہار اللہ رب العزت نے اپنے اس نام پاک کا کس انداز سے فرمایا؟ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کرا. اللہ رب العزت رحمان ہے عرش والوں کے لیے، کھول کر بیان کرتا ہے عرش والوں کے رحمان ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عرش والوں کے لیے رحمت بنا دیا. اللہ رب العزت رحمان ہے جانوروں کے لیے، زمین والوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے، بلکہ عالمین کے لیے. تو اللہ رب العزت نے عالمین کے لیے اپنے محبوب کو اپنے نام رحمت کا مظہر بناتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. میرے رب کا ایک نام ہے السلام. اللہ رب العزت کے اس نام پاک کا مظہر میرے مصطفیٰ کریم کو بنایا گیا، یعنی سلامتیوں والا. اب حضور علیہ السلام جو اس نام کا مظہر ہے وہ کیسے؟ اللہ رب العزت السلام ہے، اس کے نام پاک کا جو اظہار ہونا چاہیے، تو اب اس کو کس طریقے سے اس کا اظہار ہوگا؟ کہا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیج کر ہمیں بہت ساری سلامتی نصیب کی. اب اندازہ لگائیں پہلے کے دور میں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے. پہلے کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے. کبھی چیخ آتی تھی، اس چیخ کو برداشت نہ کر پاتے تھے اور وہ ہلاک ہو جاتے. اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر عذاب آتا، زلزلے آتے ارض کے کہ جو لوگوں کو ہلا دیتے، زمین میں دھنسا دیا جاتا. جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے بند فرما دیا، اس لیے کہ اب اللہ رب العزت کے نام پاک السلام کا مظہر عتم دنیا میں تشریف لے آیا. اللہ رب العزت نے یہ سارے عذابات کو دور فرما دیا. اجتماعی عذاب، الگ الگ عذاب تو آئے گا، لیکن اجتماعی عذاب کے جس سے پوری قوم برباد ہو جائے، پوری قوم ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے بھی ہم پر یہ ہمیں سلامتی عطا فرمائی کہ حضور کی آمد کے بعد یہ عذاب اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. یہاں تک کہ اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ کافروں نے، غیر مسلموں نے اس حوالے سے اللہ کو پکار کر کہا تھا کہاں ہے تیرا عذاب، بھیج اس کو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تیرا عذاب آتا ہے اور وہ تباہ و برباد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک تمہارے درمیان میرا محبوب ہے ابھی یہ عذاب تم پر نہیں آئے گا، جب بار کی تم کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب بیدار، حضور آ گئے نا تو اب یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ کے نام پاک السلام کے کیا ہے، یہ مظہر عتم ہے. وہ آئے ہیں تو ایک نہیں نہ جانے کتنی سلامتیاں لے کر آئے. بلکہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بنی اسرائیل میں یہ جو پہلے تھا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پر یا اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں گناہ کیا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے. تو اس وقت وہ ہم سے زیادہ عزت والے ہیں. کہا کس طریقے سے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب آپ کو پوچھا صحابہ کرام سے تو صحابہ نے کہا حضور دیکھیں نا، ان کے گھر پر جب لکھ دیا جاتا تھا ظاہر ہو جاتی تھی یہ باتیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے بچتے ہوں گے، اور جب بچتے ہوں گے تو پھر وہ زیادہ عزت والے. اب ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ یہ ہے نہیں، اب لوگ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں. معاملہ یہ جب حضور علیہ السلام نے پوری داستان سنی تو پھر کہا الا اخبرکم بخیر من ذلک، اے میرے صحابہ میں اس سے بڑی اور بہتر بات میں تم کو نہ بتاؤں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضور بتائیں. تو میرے مصطفیٰ کریم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا اخبرکم بخیر من ذلک، اس سے بھی بڑی بات میں کہتا ہوں. تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو جب بتا دیا جاتا تھا اور ظاہر ہو جاتا تھا تو لوگ بچتے ہوں گے، میں اس سے بڑی بات کہ ان لوگوں کے ہاں جب یہ ظاہر ہوتا تھا تو رسوا تو ہوتے تھے نا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس نے فلاں گناہ کیا ہے،
اے میرے صحابہ، رب تبارک و تعالیٰ نے میرے صدقے تم پر یہ کرم فرمایا ہے، اگر کوئی اپنے اوپر ظلم کر لیں، گناہ کا ارتکاب کر لیں، گناہ میں ملوث ہو جائیں، اب اظہار بھی نہیں ہوتا، اب وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے کا پہلے تو اس کا اظہار ہوتا تھا، اب یہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے کہ یہ سلامتی بھی اللہ رب العزت نے ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائی، اظہار بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اور رب کا معاملہ یہ، وہ اتنا بڑا تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، ہاتھ اٹھانا دور بلکہ لب ہلانا دور کی بات ہے، بلکہ بندہ اگر دل سے شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں سے پھر وہ توبہ کر لے دل ہی دل میں، اور یہ عزم مصمم کر لے کہ اب آئندہ ان گناہوں کی طرف میں نہیں لوٹوں گا، اللہ رب العزت اس کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ السلام کا مظہر عطم میرے مصطفیٰ کے۔ اب ان کے نام پاک کی بات کروں، ان کے نام پاک کے حوالے سے تو احادیث طیبہ میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میں اردو ہی میں آپ کو عبارت نہ پڑھ کے بتاؤں تاکہ وقت چونکہ کم ہے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نامی شخص رہتا ہے، اس گھر کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں۔ جس گھر میں محمد نامی شخص رہتا ہے، اللہ رب العزت ان گھر والوں کو فقر اور فاقے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ بلکہ وہ کام بھی ادھورا رہتا ہے کہ جس جماعت میں محمد نامی شخص ہو اور اس سے مشورہ نہ لیا جائے اور اس کو ٹال دیا جائے تو وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اور پھر یہاں پر میں محمد بن قاسم رسا کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ اپنی کتاب تذکرۃ المحبین، یہ 9ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں نام پاک کی برکتیں اور پھر لطف اٹھائیں اس سے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، مصطفیٰ کریم کی امت میں پیدا فرما کر ان کا غلام بنا کر۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب 9ویں صدی کے یہ بزرگ، اور یہ جو کتاب انہوں نے تحریر فرمائی یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کا تذکرہ آیا، میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی میرے مصطفیٰ کریم، یہاں ظاہری آنکھیں بند ہوئی، دل کی دنیا کھل گئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، میری آنکھیں یہ بند ہو گئی، یہاں تک کہ حضور تشریف لائے اور میں نے خواب میں میرے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں ارد گرد میں، ایک جماعت بیٹھی ہے، حضور بھی ہیں، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے۔ حضور نے خود فرمایا اس کتاب میں سے مجھے کچھ سنا، میں نے کچھ کتاب کے ورق پڑھے، یہاں تک کہ آنکھ کھل گئی، میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے گئے۔ میری آنکھ میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے، اس نکمے کو اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کا دیدار کرانا۔ کہتے ہیں اس کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 200 سال کی زندگی اللہ رب العزت نے اس کو عطا کی تھی، 200 سال کی زندگی، لیکن پوری 200 سال کی زندگی اس نے نافرمانی اور گناہوں میں گزار دی۔ اب یہاں تک کہ اس کے گناہ اس قدر بڑھ گئے کہ لوگ بھی نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو اپنے دروازے سے ڈھٹکارا۔ لیکن یاد رکھیں، جسے اللہ محبت کرے، لوگ بھلے اس کو دروازے سے ٹھکراتے ہوں یا دھڑکارتے ہوں، رب کا دروازہ ایسا دروازہ ہے نا، وہاں پر ہر ایک کے لیے وہاں پر اس کا استقبال ہوتا ہے اور اس کو بلایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بندے کی کون سی ادا کب اللہ کو پسند آ جائے وہ کسی کو پتہ نہیں، لوگ اس کو دھڑکارتے تھے، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا اور وہ یہی ایسے ہی پڑا رہا، کوئی اس کو دفنانے کے لیے تجہیز و تکفین کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ فلاں جگہ فلاں شخص پڑا ہے، اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ لوگ تو اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ گواہی دیتے ہیں یہ بڑا گنہگار ہے، کہاں بڑا گنہگار تو تھا، لیکن اس کی ایک ادا مجھ کو پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ بتا تو صحیح وہ کون سی ادا ہے؟ کہا کان کلما نشر التوراۃ، کہ جب جب وہ تورات کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ مصطفیٰ کریم کے نام کو دیکھتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ قبلہ، اس کو چومتا تھا اور اس کو اپنے سر پر رکھتا تھا، اپنی آنکھ پر رکھتا تھا اور اس کو بوسہ دیتا تھا بڑے محبت سے۔ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی، 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اس کو اپنے در کا اور اپنی بارگاہ کا محبوب بنا دیا۔
میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کا اگر کوئی شخص حضور کا نام لے اور ان کے نام پاک کی اتنی تعظیم کریں اور رب قدیر اس کی مغفرت فرما دیں تو ہم امت محمدیہ میں سے، ہم آقا کے غلام ہیں۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اگر ہم اچھے سے لیں اور پھر اس کی تعظیم کریں تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت نہیں فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، آخری بات، ہمارے بزرگوں نے کہا جو اپنے مصطفیٰ کریم اپنے آقا کا نام پاک سن کر انگوٹھوں کو چومتا ہے، اللہ رب العزت اس کو نابینا ہونے سے محفوظ فرمائے۔ المقاصد الحسنہ، اس میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے 1019، اس کے تحت اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ کا یہ قول ہے کہ جب کوئی شخص مؤذن کو کہتے ہوئے سنے اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر یہ کہتے ہوئے سن کر وہ اپنے مصطفیٰ کریم کے نام پاک کو سن کر انگوٹھوں کو چومتا ہے اور یہ کہتا ہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک محمد ابن عبداللہ کے وجہ سے ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھ میں کبھی کوئی فطور نہیں پیدا ہونے دیتا، اس کی آنکھ کو بیماری سے بھی محفوظ فرما لیتا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے اس پر کیا خوشخبری سنائی۔ المقاصد الحسنہ کے 440 پر اس کو ذکر کیا گیا، اسی حدیث کے تحت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے یار غار کو دیکھا کہ اذان ہوتے وقت انہوں نے جب مصطفیٰ کریم کا نام سنا تو اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگا۔ حضور نے دیکھا تو پھر بہت خوش ہوئے اور خود انہوں نے یہ دیکھ کر کہا من فعل مثل ما فعل خلیلی، کہ جس نے میرے یار غار کے کرنے کی طرح اگر وہ کام کیا، یعنی انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا، فحلت له شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کا یہ عالم ہے، تو اندازہ لگائیں کہ ان کے ذات پاک کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہے، ان دنوں میں جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور الحمدللہ اس کے ذریعے ہمیں بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہمیں حضور کے اوصاف بیان کرتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، اور حضور کی سیرت بھی بیان کرتے اور سنتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا فضل خصوصی نازل فرمائیں، رحم و کرم کی برکت نازل فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔